خواتین و حضرات، اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گا دنیا سائنس و ادب کی ایک انتہائی معتبر شخصیت کو، جو اپنے خیال کی بلندی، تجزیے کی گہرائی اور تجربے کی اثر انگیزی کے باعث شعر و ادب کے شائقین کے ذوق کی گزشتہ کئی دہائیوں سے تسکین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ دل پہ وار بھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے، وہ دل پہ وار بھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ دل کے زخم عجب ہیں بھرا نہیں کرتے۔ پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، جامعہ کراچی کے سابقہ وائس چانسلر اور ضیاء الدین یونیورسٹی کے چانسلر، ایوارڈ یافتہ سائنٹسٹ، محقق، بین الاقوامی شہرت کے حامل شاعر محترم پیرزادہ قاسم صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، اور خاص طور سے عادل عثمان صاحب، عادل مصطفیٰ اور ان کے سارے شریک کار، مجھ سے جب ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اس محفل کے لیے تو مجھے اس کی صحیح غرض و غایت کا اندازہ نہیں تھا، اور جسے آپ کہتے ہیں معنویت یا میننگ فلنس، اس کے بارے میں مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ مشاعرہ ہوگا، مگر یہ ہمارے عہد کی بڑی اہم ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دو باتیں مجھے بہت اس میں یونیک، جسے آپ کہتے ہیں نا، منفرد لگی۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے پاس کچھ سرمایہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہمیں دوسری نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اسے ہماری ذمہ داری کہہ لیجیے۔ اسے ہم کہتے ہیں نسلوں کے درمیان، نسلاً بعد نسل، جو مثبت اقدار ہم تک پہنچی ہمارے بزرگوں سے، ہماری پرانی معاشرت سے، وہ ہمیں منتقل کرنی چاہیے آنے والی جنریشنز میں۔ اب یہ منتقلی جو ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایک تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، اگر ہمیں کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہو، منتقل کرنی ہو، تو بہت آسان طریقہ ہے، اس کا ایک پارسل بنائیے، کوریئر کے حوالے کیجئے، اور وہ آپ کو چند گھنٹوں کے فاصلے پہ آپ کو پہنچا دے گا۔ مگر خواتین و حضرات، مثبت اقدار، تہذیب، زبان، یہ ساری چیزیں کوریئر سے نہیں جاتی، جا نہیں سکتی۔ اس کے لیے کیریئرز ہوتے ہیں، وہ کہ جو انسان ہیں، اسی معاشرے میں موجود ہیں۔ جو آج میں نے دیکھا کہ یہاں پروفیشنلز ہیں، بہت کئی لوگ تھے، تقاریر بھی ہوئیں پہلے حصے میں، اور کوئی سائنسداں ہے، کوئی کسی اور اس سے ہے، مگر ان سب کو کچھ نہ کچھ اپنی تہذیب کا، زبان کا، ادب کا، اور یہاں موسیقی بھی ہو رہی تھی، یہاں ہمارے یہاں آرٹسٹ، پینٹ کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے رنگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو شخصیتیں بنتی ہیں، پرسنالٹیز، اس میں جیسے ہم کہتے ہیں تنوع کے ساتھ لوگ سامنے آتے ہیں، ورسٹیلٹی جو ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی بہت اچھا انجینئر ہے تو لوگ کہتے تھے کہ صاحب کمال کا انجینئر ہے وہ، اور مگر ذوق دیکھیے کہ کتنے عمدہ اشعار یاد ہیں، اور ذوق دیکھیے کہ موسیقی سے کتنا انہیں شغف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ رچا بسا دیتی ہیں انسان کو۔ تو ایک تو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، سب کو ادب کا، زبان کا، تہذیب کا اپنی ذوق و شوق پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے آپ نے یہ رشتہ بھی قائم کیا کہ عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے وقت کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ تو آپ یہ بظاہر تو یہ مشاعرہ اور شعری نشست کرتے ہیں، لیکن آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اچھا، اب شاعری کی طرف آ جاؤں تو اب میں 3 ہفتے سے سفر میں ہوں،
کیونکہ ان سے وعدہ تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ وعدہ وفائی کرنی چاہیے، تو میں یہاں آ گیا اور اب چند گھنٹے بعد میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ آواز بیٹھی ہوئی ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ میں دیکھیے سب سے پہلے وقت کے متعلق کچھ بات کیے لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک نظم لکھی ہے چھوٹی سی، پیش کرتا ہوں کہ تیزی سے گزر رہا تھا ایک پل، تیزی سے گزر رہا تھا ایک پل، مشکل تھا اسے اسیر کرنا، مشکل تھا اسے اسیر کرنا، پھر بھی میرے ہاتھ آ گیا وہ، مٹھی میں میری سما گیا وہ، پھر بھی میرے ہاتھ آ گیا وہ، مٹھی میں میری سما گیا وہ، اجلت زدہ بے قرار لمحہ، یک لمحہ و 100,000 لمحہ، اجلت زدہ بے قرار لمحہ، یک لمحہ و 100,000 لمحہ، میں نے کہا اے فگار لمحے، ہنگامے سکوں پہ بار لمحے، میں نے کہا اے فگار لمحے، ہنگامے سکوں پہ بار لمحے، کیوں تجھ کو لگے ہیں پر، سنوں گا میں تجھ سے تیری خبر سنوں گا، میں تجھ سے تیری خبر سنوں گا، مٹھی میں بہت وہ کسمس آیا، پھر لب پہ سخن عجیب لایا، بولا کہ فقط یہی کہوں گا، بولا کہ فقط یہی کہوں گا، لمحہ ہوں مگر صدی بنوں گا، بولا کہ فقط یہی کہوں گا، لمحہ ہوں مگر صدی بنوں گا، پھر تیز سفر میں ڈھل گیا وہ، مٹھی سے میری پھسل گیا وہ، اور دور کہیں نکل گیا وہ۔ تو اس طریقے سے وقت ہمارے درمیان ہوتا ہے، کبھی ہاتھ آ جاتا ہے، کبھی ہم یہاں رہ جاتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ کچھ باتیں اور ہم سے ہی متعلق ہیں، اپنی باتیں کرتا ہے آدمی تو اپنا حال بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ایک نظم لکھی چھوٹی سی، ایک کبھی نہ بیتنے والی شب، ایک کبھی نہ بیتنے والی شب، ایک ہاتھ نہ آنے والا دن، ایک کبھی نہ بیتنے والی شب، ایک ہاتھ نہ آنے والا دن، اس شب سے جان چھڑانے میں، اس دن کو ڈھونڈ کے لانے میں، ہم ریزہ ریزہ ہو کے رہے، جو پایا تھا وہ کھو کے رہے، ہم ریزہ ریزہ ہو کے رہے، جو پایا تھا وہ کھو کے رہے، اس پانے میں اس کھونے میں، ہونے میں اور نہ ہونے میں، اس پانے میں اور کھونے میں، ہونے میں اور نہ ہونے میں، کچھ سود و زیاں کا ہاتھ ہے کیا، یا اور ہی کوئی بات ہے کیا، کچھ سود و زیاں کا ہاتھ ہے کیا، یا اور ہی کوئی بات ہے کیا، ان ساری اضافی باتوں میں بس ایک ہی بات ضروری ہے، یہاں شب کی سحر سے دوری ہے، یہاں شب کی سحر سے دوری ہے، اس شب کے تسلسل میں پنہاں، اس شب کے تسلسل میں پنہاں ایک گھور اندھیرا جہل کا ہے، اس شب کے تسلسل میں پنہاں ایک گھور اندھیرا جہل کا ہے، جس جہل کی کالی آندھی نے جیون کے سچ کو چاٹ لیا، اور ہم نے اسی ویرانی میں ایک اندھا جیون کاٹ لیا۔ جس جہل کی کالی آندھی نے جیون کے سچ کو چاٹ لیا، اور ہم نے اسی ویرانی میں ایک اندھا جیون کاٹ لیا، اس کالے اندھے جیون میں غربت کی تیرا بختی نے، کچھ قسمت کے احسان نے بھی، کچھ جبر وقت کی سختی نے، انسان سے کیا کچھ چھینا ہے، یہ جینا کیسا جینا ہے، یہ جینا کیسا جینا ہے، پسماندگی جاں
रूह तलक दर आई सियाही ओढ़े हुए। पसमानदगी जहाँ रूह तलक दर आई सियाही ओढ़े हुए, हम मख्तल शब में आ बैठे इनकार का दामन छोड़े हुए। हम मख्तल शब में आ बैठे इनकार का दामन छोड़े हुए। इनकार के जिसकी जुम्बिश लब हर शब की सहर बन सकती है। इनकार के जिसकी जुम्बिश लब हर शब की सहर बन सकती है। ये जुरत व नाफरमानी शब बेबस की सिपर बन सकती है। ये जुरत व नाफरमानी शब बेबस की सिपर बन सकती है। फिर क्यों इस कत्ल गहे शब में आ बैठे हैं जी हार के हम। इकरार से लब आसूदा सही, मुनकिर तो नहीं इनकार के हम। मुनकिर तो नहीं इनकार के हम। इस शब दर शब तारीकी में जो रात भी है वो रात नहीं। इस शब दर शब तारीकी में जो रात भी है वो रात नहीं। इस हारने वाली बाजी में जो मात भी है वो मात नहीं। कुछ किस्मत की सफ़ाकी नहीं, कुछ सूदो ज़ियां का हाथ नहीं। बस एक ही दुख बेपाया है, बस एक ही दुख बेपाया है, हम खुद भी अपने साथ नहीं। अर्ज़ किया है कि तुम्हें जफ़ा से न यूं बाज आना चाहिए था। तुम्हें जफ़ा से न यूं बाज आना चाहिए था। अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था। तुम्हें वफ़ा से न यूं बाज आना चाहिए था। तुम्हें जफ़ा से न यूं बाज आना चाहिए था। अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था। दुखाना चाहिए था। और तवील रात के पहलू में कब से सोई है। तवील रात के पहलू में कब से सोई है। नवीदे सुबह तुझे जाग जाना चाहिए था। जाग जाना चाहिए था। तवील रात के पहलू में कब से सोई है। कब से सोई है। नवीदे सुबह तुझे जाग जाना चाहिए था। जाग जाना चाहिए था। अर्ज़ किया है कि सो आ बसे मेरे दिल में, सो आ बसे मेरे दिल में कि बेसहारा गम। सो आ बसे मेरे दिल में कि बेसहारा गम। कहीं तो जाते, कहीं तो ठिकाना चाहिए था। कहीं तो जाते। सो आ बसे मेरे दिल में, आ बसे मेरे दिल में कि बेसहारा गम। कहीं तो जाते, कहीं तो ठिकाना चाहिए था। हवा से हार गए क्यों, हवा से हार गए क्यों इस आखिरी रन में। हवा से हार गए क्यों इस आखिरी रन में। बस एक चिराग लहू से जलाना चाहिए था। लहू से, बस एक चिराग लहू से जलाना चाहिए था। जलाना चाहिए था। और ये शेर देखिए, ज़रा सोचने पे मजबूर करेगा आपको। ये वक्त सारे ज़मानों का खून चाट गया। ये वक्त सारे ज़मानों का खून चाट गया। मगर ये हिज्र इसे बीत जाना चाहिए था। बीत जाना चाहिए था। ये वक्त सारे ज़मानों का खून चाट गया। खून चाट गया। मगर ये हिज्र इसे बीत जाना चाहिए था। बीत जाना चाहिए था। और अर्ज़ किया है ये मेरी हार थी, कारे जहां से हारा मैं। ये मेरी हार थी, कारे जहां से हारा मैं। बिछड़ने वाले तुझे याद आना चाहिए था। तुझे याद आना चाहिए था। बिछड़ने वाले तुझे याद आना चाहिए था। तुझे याद आना चाहिए था। और बुझे चरागों में कितने हैं जो जले ही नहीं। बुझे चरागों में कितने हैं जो जले ही नहीं। सवाद वक्त इन्हें जगमगाना चाहिए था। जगमगाना चाहिए था। सवाद वक्त इन्हें जगमगाना चाहिए था। और ख़याल तक न रहा तेज़ गामिए गम में।
خیال تک نہ رہا تیز گامی غم میں کہاں سنبھلنا کہاں لڑکھڑانا چاہیے تھا. خیال تک نہ رہا تیز گامی غم میں کہاں سنبھلنا کہاں لڑکھڑانا چاہیے تھا. اور طلب کی آگ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے. طلب کی آگ میں جل کر بھی بے طلب نہ ہوئے. بہت قلق ہے کہ کچھ تو بچانا چاہیے تھا. بہت قلق ہے کہ کچھ تو بچانا چاہیے تھا. اور شعر دیکھیے کہ نعیم صاحب، عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے. عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے. تڑپنا چاہیے تھا پھڑ پھڑانا چاہیے تھا. عجب نہ تھا عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے. قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے. تڑپنا چاہیے تھا پھڑ پھڑانا چاہیے تھا. عجب نہ تھا کہ قفس ساتھ لے کے اڑ جاتے. تڑپنا چاہیے تھا پھڑ پھڑانا چاہیے تھا. اور بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو. بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو کہ ڈوبا کون کسے ڈوب جانا چاہیے تھا. بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو. بہت قلق ہوا حیرت گزیدہ طوفاں کو کہ ڈوبا کون کسے ڈوب جانا چاہیے تھا. کہ ڈوبا کون کسے ڈوب جانا چاہیے تھا. زمانہ گوش برآواز کب ہوا ہے مگر. زمانہ گوش برآواز کب ہوا ہے مگر تمہیں تو شور قیامت اٹھانا چاہیے تھا. زمانہ گوش برآواز کب ہوا ہے مگر تمہیں تو شور قیامت اٹھانا چاہیے تھا. شور قیامت اٹھانا چاہیے تھا. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ تمام عمر کی آسودگی وصل کے بعد. تمام عمر کی آسودگی وصل کے بعد فراق آخری دھوکہ تھا کھانا چاہیے تھا. تمام عمر کی آسودگی وصل کے بعد فراق آخری دھوکہ تھا کھانا چاہیے تھا. تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا. ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا. ترنم ذرا مشکل ہو رہا ہے. چند شعر اور سناتا ہوں آپ کو. یاد کیا دست ہنر ہے کہ سنورتا گیا میں. یاد کیا دست ہنر ہے کہ سنورتا گیا میں. اس کو سوچا تو اسے یاد ہی کرتا گیا میں. یاد کیا دست ہنر ہے کہ سنورتا گیا میں. اس کو سوچا تو اسے یاد ہی کرتا گیا میں. اس کو تہذیب جنوں کہیے تہذیب جنوں کہیے کہ مجھ سے پہلے. اس کو تہذیب جنوں کہیے کہ مجھ سے پہلے جیسے بکھرے ہیں سبھی لوگ بکھرتا گیا میں. بکھرتا گیا میں. اس کو تہذیب جنوں کہیے کہ مجھ سے پہلے جیسے بکھرے ہیں سبھی لوگ بکھرتا گیا میں. اور نقش کتنے تھے کہ معدوم ہوئے سلسلہ وار. نقش کتنے تھے کہ معدوم ہوئے سلسلہ وار. اور ہر نقش کے پہلو سے ابھرتا گیا میں. ابھرتا گیا میں. نقش کتنے تھے کہ معدوم ہوئے سلسلہ وار. اور ہر نقش کے پہلو سے ابھرتا گیا میں. ایک تصویر بنائی تھی مکمل نہ ہوئی. ایک تصویر بنائی تھی مکمل نہ ہوئی. ایک تصویر بنائی تھی مکمل نہ ہوئی. ایک ہی رنگ
लहू रंग था, भरता गया मैं, भरता गया मैं। एक तस्वीर बनाई थी, मुकम्मल न हुई, एक ही रंग लहू रंग था, भरता गया मैं, भरता गया मैं। एक ही रंग लहू रंग था, भरता गया मैं। और अर्ज़ किया है कि हरफ़े इक़रार ही कहता रहा बेखौफी से, हरफ़े इक़रार ही कहता रहा बेखौफी से, यानी इनकार के आशोब से डरता गया मैं, डरता गया मैं, इनकार के आशोब से डरता गया मैं। हरफ़े इक़रार ही कहता रहा बेखौफी से, यानी इनकार के आशोब से डरता गया मैं। और दामने वक्त से 100 हरफ़ सताइश भी चुने, दामने वक्त से 100 हरफ़ सताइश भी चुने, और इल्ज़ाम सभी वक्त पे धरता गया मैं, धरता गया मैं। और इल्ज़ाम सभी वक्त पे धरता गया मैं, और इल्ज़ाम सभी वक्त पे धरता गया मैं। और अपने अंदर के तला तुमने रखा है आबाद, अपने अंदर के तला तुमने रखा है आबाद। खुद ही इकरार किया, खुद ही मुकरता गया मैं, अपने अंदर के तला तुमने रखा है आबाद। खुद ही इकरार किया, खुद ही मुकरता गया मैं, खुद ही इकरार किया, खुद ही मुकरता गया मैं। और आखिरी शेर अर्ज़ करूं कि ज़िंदगी कुएं मलामत है, कोई क्या ठहरे, ज़िंदगी कुएं मलामत है, कोई क्या ठहरे, अपनी ही वज़ह का मैं हूँ सो ठहरता गया मैं। ज़िंदगी कुएं मलामत है, कोई क्या ठहरे, अपनी ही वज़ह का मैं हूँ सो ठहरता गया मैं। खिरमने जां के लिए खुद ही शरर हो गए हम, खिरमने जां के लिए खुद ही शरर हो गए हम। खाक सारी जो बढ़ी, खाक बसर हो गए हम। खिरमने जां के लिए खुद ही शरर हो गए हम। खाक सारी जो बढ़ी, खाक बसर हो गए हम। अपने होने का यकीन आ गया बुझते बुझते, अपने होने का यकीन आ गया बुझते बुझते। बेकरां शब में जो इम्कान सहर हो गए हम, बेकरां शब में जो इम्कान सहर हो गए हम। नामुरादी में निशाते गमे इम्कां था अजब, नामुरादी में निशाते गमे इम्कां था अजब। हम कभी शाद न हो पाते मगर हो गए हम कभी शाद न हो पाते मगर हो गए हम। और ज़्यादा-ए इश्क तेरा हक़ तो अदा किससे हुआ, तेरा हक़ तो अदा किससे हुआ। खैर इतना है कि आगाज़ सफ़र हो गए हम, खैर इतना है कि आगाज़ सफ़र हो गए हम। तेशा भी हम थे, यकीन हम थे, सो ज़िंदा क्या चीज़। तेशा भी हम थे, यकीन हम थे, सो ज़िंदा क्या चीज़। यही होना था सो दीवार में दर हो गए हम, यही होना था सो दीवार में दर हो गए हम। और आखिरी शेर अर्ज़ करूं कि दस्ते कुदरत हमें कुछ और है बनना सो बना, दस्ते कुदरत हमें कुछ और है बनना सो बना। छोड़ ये ज़िक्र के क़तरे से गोहर हो गए हम, छोड़ ये ज़िक्र के क़तरे से गोहर हो गए हम। एक छोटी सी 10-12 सत्रों की एक नज़्म पढ़ूं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँ। ये जो हम तख्लीक़कार और सब शायर अदीब, तो हमें भी दुख और गम और खुशियाँ सभी मिलती हैं। तो उसके तासुर में एक नज़्म लिखी कि हम कैसे सोचते हैं, ये सब मेरे साथ के लोग। अर्ज़ किया है कि कुछ फूल मिले तो मैंने सोचा,
کچھ پھول ملے تو میں نے سوچا ان لوگوں کو پیش کر دیے جائیں، نایافتہ ایک خوشی کی خاطر جو لوگ خوشی خوشی جیے جائیں۔ کچھ پھول ملے تو میں نے سوچا ان لوگوں کو پیش کر دیے جائیں، نایافتہ ایک خوشی کی خاطر جو لوگ خوشی خوشی جیے جائیں، جن کا نہیں اختیار کچھ بھی، جن کا نہیں غم گسار کوئی، گنتی میں ہے بے شمار لیکن ہوتا ہی نہیں شمار کوئی۔ گنتی میں ہے بے شمار لیکن ہوتا ہی نہیں شمار کوئی۔ کچھ پھول ملے تو میں نے سوچا ان لوگوں کو پیش کر دیے جائیں۔ کچھ اشک ملے تو میں نے جانا، کچھ اشک ملے تو میں نے جانا، یہ اشک ہیں سرخوشی بدامہ، یہ اشک ہیں سرخوشی بدامہ، ہاں یہ ہیں نشاط غم کا سامہ، ہاں یہ ہیں نشاط غم کا سامہ۔ ان اشکوں کی آبرو بہت ہے، ان کی مجھے آرزو بہت ہے، یہ اشک کسی کو کیوں دیے جائیں، اچھا ہے کہ خود ہی پی لیے جائیں۔ کچھ اشک ملے تو میں نے سوچا۔ تو یہ نظم ہے، اس کے بعد میں ایک رخصتی کے 3-4 مصرے پڑھتا ہوں، ایک چھوٹی سی نظم، اور اسے توجہ سے سنیے گا کہ یہ اچانک ختم ہو جائے گی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ وقت رخصت وہ چپ تھی، وقت رخصت وہ چپ تھی، بس ہاتھوں میں گلدستہ تھا، جس میں 3 ہی پھول تھے لیکن ہر ایک باتیں کرتا تھا۔ وقت رخصت وہ چپ تھی، بس ہاتھوں میں گلدستہ تھا، جس میں 3 ہی پھول تھے لیکن ہر ایک باتیں کرتا تھا۔ 2 اس کی آنکھوں جیسے تھے، ایک میرے دل جیسا تھا۔